داتا نہیں مانتے. اہل ایمان کا داتا تو اپنے عرش پہ ہوا کرتا. لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے حد. کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے. جن کو تم نے پوجا ہے، جن کی پوجا کی تحریک تم نے اٹھائی ہے، ہماری تمہاری دوستیاں برقرار نہیں رہ سکتی. کفرنا بکم، تمہارے منکر ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہماری اور تمہاری جنگ ہے، ہماری اور تمہاری لڑائی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان غضب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان غصہ ہے. پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے کبھی نہیں دوں گا. جب لڑائی ہو پھر یہ نہیں کہا کرتے کوئی گل نہیں جی خیر صلی اللہ ہے، منڈا تے ڈاکٹر ہے نا، پاویں بریلوی ہے، کوئی گل نہیں، منڈا تے پڑھا لکھا ہے، مالدار تو ہے نا، کوٹھی کار والا تو ہے، کوئی بات نہیں. یہ محرم میں گھوڑے کے اوپر نیچے سے گزرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو سامی تو موٹی ہے نا. نہیں، پھر ایسوں کے لیے نہ ان کو رشتہ دیا جائے گا، نہ ان سے محبت ہوگی، نہ ان سے پیار ہوگا، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں گی، نہ ان کو دوستی کے پیغام دیے جائیں گے. اور یہ جنگ کب تک برقرار رہے گی؟ اہل ایمان کی یہ لڑائی کب تک باقی رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک سارے دربار والوں کو، قبر والوں کو، بتوں کو چھوڑ کر تم ایک سچے اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، مواحدوں کی مشرکوں سے دوستی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہ غیرت ہے اہل ایمان کی. سب سے بڑی غیرت کا موقع، ایک اللہ کے لیے غیرت کیجئے، توحید کی غیرت کو بیدار کیجئے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اہل ایمان سے کہتا ہے کافروں سے دوستی نہ کرو. کہو گے جی کی حرج کی ہے؟ مثال دے کر سمجھا دوں. کوئی آپ کے بابا کا دشمن ہو، آپ کے بابا سے لڑائی کر رہا ہو، آپ نے کہ بابا سے اس کی جنگ، اس کے مقدمے، اس کی وکالت، عدالتوں میں لڑائیاں چل رہی ہو، کیا خیال ہے اس کو اپنے گھر پہ روٹی پر بلاؤ گے؟ اس سے دوستی کرو گے؟ بازار میں ملے گا تو گلے لگاؤ گے؟ او جی میرے پیودا مخالف ہے جی، اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا جی، اس نے ہمارے خلاف کیس کر رکھے، اس کو میں کیسے؟ بھلے وہ اہل ایمان بھی ہو، پھر بھی منہ لگانے کو دل میرے باپ کا دشمن ہے. باپ کے لیے غیرت کھانے والوں، اتنی غیرت رب کے لیے بھی نہیں ہے. ہاتھوں میں کڑے ہیں، جسم پہ کالے لباس ہیں، سینے پہ یا علی مدد کا سٹیکر ہے، اور بڑے تمطراق سے کہتے ہو السلام علیکم شاہ جی کیا حال ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے مشرک ہے، یہ نظر آ رہا ہے اللہ کے علاوہ علی کو حاجت روا مشکل کشا کہتا ہے. اس کے سینے پر بیج لگا ہے نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی. اس کے تو سینے پر بیچ لگا ہوا. علی کو پکارو خشکی میں، تری میں، محرم میں، غیر محرم میں، دکھ میں، تکلیف میں، تم علی کو پکارو، علی تمہاری مدد کے لیے آئے گا. کیوں آئے گا؟ توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، میم کی مروڑی کا فرق ہے. ان کو کیسے سلام کرتے ہو؟ ان سے محبتیں کیسے کرتے ہو؟ قرآن سنیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اہل ایمان، کفار سے دوستی نہ کرو مومنوں کے مقابلے پر، کفار سے پیار و محبت نہ کرو مومنوں کے مقابلے پر، اہل شرک و بیٹیوں کے رشتے نہ دو مومنوں کے مقابلے پر. تم چاہتے ہو تم اللہ کو دلیل دو، جانتے بوجھتے جب یہ کام کرو گے تمہارا یہ عمل تمہارے اوپر دلیل بن جائے گا. قرآن حکیم کا ایک اور مقام سنیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اے اہل ایمان، یہودیوں کو دوست نہ پکڑو، عیسائیوں کو دوست نہ پکڑو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو تم میں سے ان کی طرف محبت کی طرف بڑھے گا وہ پھر انہی میں سے ہو جائے گا. اللہ ظالموں کو ہدایت
یہودیوں کو دوست کیوں نہ پکڑو، عیسائیوں کو دوست کیوں نہ پکڑو؟ کیونکہ ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے۔ یہودی 2 اللہ مانتے تھے، عیسائی 3 اللہ مانتے ہیں۔ ان کو تو سلام نہ کرو، ان کو تو دوست نہ پکڑو، ان سے تو محبت نہ کرو، اور جو یہ کہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، چاچڑ وانگ میرے پیر کا جو شہر ہے یہ مدینے کی طرح خوبصورت ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ کی طرح خوبصورت ہے، بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ ان سے تو دوستی نہ کرو جو 3 اور 4 الہوں کے قائل یا 2 الہ کے قائل، اور ان سے دوستی کر لو جو کہتے ہیں ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم، تو ایک گورکھ دھندا ہے۔ ان سے دوستی کر لو، ان سے تعلق جوڑ لو، ان سے محبتیں کر لو، کوئی غیرت ہمارے ماتھے پر بل نہیں ڈالتی ان لوگوں سے جن کے عقیدے بگڑے ہوئے، جن کی کتابیں شرک کی دعوت کے لیے کھلی ہوئی۔ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ مولانا ذکریہ فضائل صدقات میں لکھتے ہیں ان کے ساتھ جا کے چلے لگا لو، خیر صلی اللہ ہے۔ جو عزیر کو اللہ کہے، جو عیسیٰ مریم کو اللہ کہے، ان سے دوستی سے اللہ منع کرتا ہے، اور جو کہے بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی۔ میم کی مروڑی ہے وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں، جھوٹی ایک روایت بیان کر کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا عرش سے لاتا ہوں، عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آواز آتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی سنا ہے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہنا کبھی جرت نہیں ہوئی، کہنا اس وری چاتی ماری، جا کے دیکھنا کون ہے وہاں پر۔ جبرائیل گئے، آواز کے پیچھے سفر شروع کیا، تذکرہ آیا حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری کا۔ کہا جب عرش پہ پہنچے پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی کی کتاب راولپنڈی سے چھپی۔ کہا جب معراج کی رات رسول اللہ عرش پہ پہنچے وہاں پردہ پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی پردے کے لیے تو تجھے یہاں بلایا ہے۔ پردہ ہٹایا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اس کی ولایت سمجھانے کے لیے بلایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی۔ کفار سے، یہود و نصارہ سے تو دوستی منع ہے، جنہوں نے 2 الہ یا 3 مانے اور جو ہر شے میں اللہ کو مانے ان سے محبت کرتے رہو۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان کی طرف نہ جھکو، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ جو ظالم ہیں، ظلم اکبر، شرک اکبر کرتے ہیں، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو قریب ہے تمہیں بھی اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ پکڑ لے گی۔